شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں گے۔ آپ کہاں سے آئے، کس نے آپ کو ہندوستان میں بھیجا، ہندوستان میں آ کر آپ نے کیا کیا، آپ کی زندگی کے تمام حالات سے روبرو ہونے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کے مزار شریف کے نیچے شیو مندر کی رٹ لگا رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں مندر چھپا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہو وہاں کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمارا مندر ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مندر کے نیچے ہماری مسجد ہے، اس کی بھی کھدائی کروانی چاہیے، اس کا بھی سروے کروانا چاہیے۔ تو ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا۔ جنہوں نے بھی خواجہ کی طرف انگلی اٹھائی وہ ہمیشہ نقصان میں رہا ہے، اور جس نے خواجہ کی درگاہ پر نظر و نیاز پیش کی، ان کی درگاہ سے عقیدت رکھی، ان کی ذات سے محبت کی، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی فائدے میں رہا ہے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خواجہ غریب نواز سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں مندر بتا رہے ہیں، وہ نہ تو کل خواجہ کا کچھ بگاڑ سکے تھے، اور انشاءاللہ آنے والی قیامت تک نہ ان کا کچھ بگاڑ پائیں گے، کیونکہ میرا خواجہ ہندوستان میں خود نہیں آیا، بلکہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی شہنشاہی عطا فرما کر دونوں عالم کے مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان میں بھیجا اور ارشاد فرمایا، جاؤ ہم تمہیں ہندوستان کی شہنشاہی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ کو شہنشاہ ہندوستان کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ سے جس نے جو بھی مانگا، میرے خواجہ نے اس کو وہ عطا فرما دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز کا اصل نام کیا ہے، آپ کا اصل پیغام کیا ہے۔ اصل نام اور پیغام اور آپ کی زندگی کے کارنامے سننے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس بات کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ہر مسلمان بھائی تک خواجہ کی زندگی کا پیغام پہنچ جائے، اور خواجہ کی زندگی کی اہم معلومات ہمارے ہر مسلمان بھائی کو پتہ چل جائے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ خواجہ نے ہندوستان کے اندر آ کر کون سے کام انجام دیے اور کون سے راستے کو آپ نے اختیار کیا۔ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین عالم و فاضل اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا، جنہیں ماہ نور بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑی نیک دل عابدہ زاہدہ تھی،
والدین کریمین آپ کا نام معین الدین رکھا، یعنی آپ کے والدین نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور پیار و شفقت سے اس نیک بخت بچے کو حسن کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور آج ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملک کے مسلمان عقیدت و محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو ہندوستان کی چوٹی کے ولیوں میں گنا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی بن خواجہ غیاث الدین بن خواجہ کمال الدین، یعنی یہ حضور خواجہ غریب نواز کا نسب نامہ ہے۔ خواجہ معین الدین بن خواجہ غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن خواجہ نجم الدین بن طاہر، سید عبد العزیز بن سید ابراہیم بن سید ادریس بن علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی تاریخی ولادت 14 رجب 537 ہجری مطابق سن 1142 بوقت صبح بروز پیر ہے۔ سن ولادت کے سلسلے میں اختلاف بھی ہے، مگر 537 ہجری کو اکثر مورخین نے ترجیح دی ہے۔ آپ سجستان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے خطہ اصفہان کو آپ کی جائے پیدائش کہا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میرا دل فرحت و شادمانی سے معمور تھا۔ گھر میں ہر وقت خیر و برکت تھی۔ ولادت کے وقت عجیب سی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیدائش کے بعد میرا بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ آپ کے دیندار والدین ناز و نعمت کے ساتھ آپ کی پرورش کر رہے تھے اور آپ کو پاکیزہ اخلاق سکھا رہے تھے۔ عام بچوں کے ساتھ کھیل کود سے آپ دور رہتے تھے اور اچھے اور نیک کاموں کی طرف آپ کا میلان تھا۔ آپ کی پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ آپ کے بچپن کے 2 مستند واقعات یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیر خوار کے عالم میں جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا کرتے تھے اور گود میں کھیلا کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی عورت اپنے شیر خوار بچے کو ساتھ آپ کے گھر آ جاتی اور بچہ دودھ کے لیے روتا تو فوراً آپ اپنی والدہ کو اشارہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ اس بچے کو دودھ پلانے لگتی، جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے اور مسکرانے لگتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بچپن میں ایک بار اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر نماز عید کے لیے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں دیکھا کہ ایک اندھا بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے تو آپ کا دل بے چین ہوا اور چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آپ نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر اس اندھے بچے کو پہنا دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اسے خود عیدگاہ لے گئے۔ یہ ہے میرے خواجہ کی شان۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سید مولانا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد میں انہی سے دیگر علوم و فنون حاصل کیے، جس میں آپ نے علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ بھی حاصل کیا۔ مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ جیسا کہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا سفر کیا اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری کے سامنے زانوِ شاگردی اختیار کی اور پھر ہی انہی کے شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔
اس طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں علم دین حاصل کیا۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ماہ شعبان 544 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، اور یتیمی کا داغ ابھی ہرا ہی تھا کہ کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئیں، اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں خود آپ کو اپنے حالات اور معاملات کا ذمہ دار بننا پڑا۔ صبر و رضا کے ساتھ آپ نے یہ دن گزارنے شروع کیے اور والد کے ترکے سے ملے ہوئے ایک باغ اور پنچکی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھا، آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ یعنی گچھا پیش کیا۔ 2 زانو بیٹھ گئے آپ کے سامنے۔ اللہ کے ولی کو نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا اور آپ ان سے بڑے خوش ہوئے خواجہ غریب نواز سے، اور خوش ہو کر انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ روٹی کا ٹکڑا ڈالنا تھا، جیسے ہی حلق کے نیچے اترا آپ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دی، اور حصول علم دین کی خاطر خدا کے مسافر بن گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ 2 جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ آپ نے اہل اللہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بلند ہمت اور بزرگوں کی طرح 550 ہجری مطابق سن 1155 سے 561 ہجری مطابق 1165 تک زمین کے مختلف حصوں کی سیاحت کرتے ہوئے علماء و صلحاء کی زیارت کی، اور بغداد، حرمین طیبین، نشاپور، ملک شام، کرمان، تبریز، استرآباد، خرقان، سمرقند، ہرات، سبزوار، ملتان، لاہور، غزنی، رے وغیرہ کا سفر کیا۔ ان اسفار میں بزرگوں کے فیض صحبت سے خوب فائدہ آپ نے اٹھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اپنے سیر و سیاحت کے درمیان 552 ہجری میں علاقہ نشاپور کے قصبہ ہارون میں پہنچے تو وہاں پہ عارف باللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور وہیں 2.5 سال تک ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔
زہد و تقوی کے امام حضرت شیخ الممشاد، زہد و تقوی کے امام حضرت شیخ الممشاد دنوری کے خلیفہ و جانشین حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مشائخ طریقت میں سے ہیں۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے چشتی کی شہرت ہوئی۔ پیر چشت ابو اسحاق خواجہ غریب نواز کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ زہد و تقوی کے امام حضرت شیخ الممشاد دنوری کے خلیفہ و جانشین حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مشائخ طریقت میں سے ہیں۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے چشتی کی شہرت ہوئی۔ پیر چشت ابو اسحاق شامی چشتی جب حضرت خواجہ علو ممشاد دنوری سے بغداد شریف میں بیعت ہوئے تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو خواجہ ابو اسحاق شامی نے نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا کہ مجھے ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج سے تمہیں اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ اہل چشت اور اس ملک کے لوگ تم سے ہدایت پائیں گے، اور جو لوگ تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے انہیں بھی قیامت تک چشتی ہی کہا جائے گا۔ مقام چشت علاقہ ہرات موجودہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اس میں خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی نے رشد و ہدایت کی بساط بچھائی، اور آپ کے سلسلے کے دوسرے بزرگ خواجہ ابو احمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے بھی چشت کو رونق بخشی اور چشت ہی کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔ 7 واسطوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شیخ طریقت چشتیوں کی سالار خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی کی نسبت سے چشتی سلسلے کو فروغ ہوا، اور پھر سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی کے ذریعے کروڑوں مسلمان سلسلہ چشت سے وابستہ ہو کر چشتی کہے اور لکھے جانے لگے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ سبحان اللہ، جس کی قبولیت کا پیغام بارگاہ رب العزت سے آ رہا ہو اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے قیام شہر کے بعد پرتھوی راج چوہان کو دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، اے راجا، تیرا عقیدہ جن جن لوگوں پر تھا وہ بحکم خدا مسلمان ہو چکے ہیں، اگر بھلائی چاہتا ہے تو تو بھی مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ سنگ دل پرتھوی راج نے اس دعوت حق کو قبول نہ کیا تو حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تفکر سے سر اٹھایا تو فرمایا، اگر یہ بدبخت ایمان نہ لایا تو اس کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی روز افزوں مقبولیت اور اسلام کی طرف عوام کی بڑھتی ہوئی رغبت دیکھ کر راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے ارکان سلطنت گھبرا اٹھے۔ چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے جن سے خواجہ اور راجہ کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی کا ایک مرید جو راجہ کے یہاں ملازم تھا اسے راجہ نے پریشان کرنا شروع کیا۔ خواجہ نے اسے ظلم سے باز رہنے کی نصیحت کی، مگر راجہ نے اس نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے غضبناک ہو کر کہا کہ یہ شخص کسی طرح یہاں سے چلا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، یہ شخص یہاں آ کر غیب کی باتیں کرتا ہے۔ راجہ کی یہ گستاخی جب خواجہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، پتھورا را زندہ گرفتم و دادیم، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے پرتھوی راج کو شہاب الدین گوری کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے فرماتے ہیں،
کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین خواجہ معین الدین کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ان دونوں رائے پتھورا اور پرتھوی راج چوہان زندہ تھا اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ فقیر خواجہ معین الدین یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بات ہر شخص سے کہا کرتا تھا۔ پہنچتے پہنچتے خواجہ معین الدین چشتی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس وقت آپ حالت شکر میں تھے۔ فوراً آپ نے مراقبہ ہی کی حالت میں آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، پتھورا را زندہ گرفتم و دادیم۔ ہم نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ ایک دن راجہ نے خواجہ کے پاس پیغام بھیج دیا کہ آپ کل محرم 588 ہجری کو اجمیر سے چلے جائیں۔ جواب میں خواجہ نے راجہ کے پاس یہ کہلا بھیجا، ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا شہاب الدین غوری ان قریب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہندوستان کی سلطانی بخش دی ہے۔ خراسان میں سلطان شہاب الدین غوری نے ایک شب یعنی رات میں خواب دیکھا کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اس سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہندوستان کی سلطانی بخش دی ہے، اس کی طرف جلدی توجہ کرو اور راجہ رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کرو۔ ادھر قنوج کا راجہ جے چند راجہ رائے پتھورا کا شدید مخالف تھا۔ اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعے شہاب الدین غوری کو دعوت دی کہ رائے پتھورا یعنی پرتھوی راج چوہان پر حملے کا نہایت مناسب وقت ہے، میرا ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، دیگر تفصیلات آپ سے معلوم کر لیں۔ آپ اس سے معلوم کر لیں۔ شہاب الدین غوری غزنی افغانستان سے پوری تیاری کے ساتھ 588 ہجری مطابق سن 1122 میں 1,00,000 لشکر کے ساتھ ترائن یعنی پنجاب میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ رائے پتھورا ابھی 150 راجاؤں کے ساتھ 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر جرار لے کر میدان جنگ میں مقابلے کے لیے صف آرا ہو گیا۔ گھمسان کا رن پڑا، دونوں فوجوں نے اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن شہاب الدین کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی غالب رہی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح اور راجہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ راجہ نے میدان جنگ سے بھاگنا چاہا مگر اسے زندہ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ خواجہ نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اس جنگ سے شاندار فتح کا آغاز ہوا۔ اس نے شمالی ہند کا نقشہ پلٹ دیا، مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور شہاب الدین غوری نے ہانسی، سرسوتی، اجمیر، دلی کو بھی کچھ ہی دنوں میں فتح کر لیا۔ اور پھر شہاب الدین غوری کے مقرر کردہ عملہ نے 2-3 سال کے اندر ہی بیان، گوالیر، قنوج، میرٹھ، علی گڑھ، بدایوں، کالپی، کالنجر، بنارس، اودھ، بہار، بنگال، گجرات سب پر رفتہ رفتہ قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کا ان سارے علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ جس وقت شہاب الدین غوری اپنی فتح کے بعد اجمیر شہر میں داخل ہو رہا تھا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور اس نے خلاف توقع چند ہی لمحوں بعد سنا کہ کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں جن کی برکت و دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ شہاب الدین تیزی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا نماز مغرب کے لیے جماعت کھڑی ہے اور ایک درویش امامت فرما رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری لپک کر شریک جماعت ہوا۔ جماعت ختم ہونے کے بعد اچانک یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ درویش خواجہ معین الدین چشتی وہی ہیں جنہوں نے اسے فتح اور کامرانی کی بشارت دی تھی خواب میں۔ سبحان اللہ۔ شہاب الدین غوری نے بڑھ کر درویش کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگا۔ کچھ دیر بعد
جب سکون ہوا تو اس نے درخواست کی کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کرم فرماتے ہوئے اسے شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ شہاب الدین غوری فتح ترائن یعنی پنجاب کے بعد اجمیر رائے پتھورا کے لڑکے کو لا کر عہد و پیمان کے بعد اپنا باز گزار حاکم اور دلی میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے ہندوستان سے واپس چلا گیا۔ 3 شعبان 202 ہجری کو مطابق 15 مارچ 1202 کو شہید ہو کر واصل بحق ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کئی سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منزل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر ساتھ جاتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ سبحان اللہ، اس مرید کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کی مریدی پر پیر و مرشد کو بھی فخر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام و قطب المشائخ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بشارت ملی تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی اور آپ کو ہندوستان کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ یعنی جب خواجہ غریب نواز نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین تو نبی کے روزے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور سرکار کی بارگاہ سے پیغام ملا کہ جاؤ ہم تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں اور آپ کو ہندوستان کی سلطانی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ کو سلطان الہند اور عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہندوستان روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، تبریز، نشاپور، اوش، اصفہان، سبزہ وار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ نے سینکڑوں اولیاء اللہ سے اکابرین امت سے ملاقات کی۔ جیسا کہ آپ نے تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے علم میراث حاصل کیا، اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی قدوسیہ ہما کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قصب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر زیارت کی، اور بلخ میں شیخ احمد خزقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اسی سفر میں آپ نے حضرت داتا بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ 40 دن آپ نے چلہ بھی کیا، اور حضرت سید داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش
رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔ گنج بخش عالم مظہر نور خدا، نا کسا راہ پرے کاملہ را رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ادھورا ہے ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما مرعۃ الاسرار ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر محبت تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے فرمان عالی شان سنا تو آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات۔ ایک روز آپ کی خدمت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی، عرض کی کہ میرے بیٹے کو حاکم شہر نے قتل کر دیا۔ آپ کو رحم آ گیا اور خادموں کے ساتھ عصا لیے ہوئے قتل کی جگہ پر پہنچے۔ مقتول کا سر دھڑ سے ملا کر فرمایا کہ یہ شخص اگر واقعی تو بے گناہ مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ مقتول کی لاش کو حرکت ہوئی اور زندہ ہو گیا، اور اپنا سر اٹھا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر پر رکھ دیا اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حاکم شہر یہ سن کر لرز گیا اور اس نے آ کر آپ سے معافی مانگی۔ ایک شخص نے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری زندگی بڑی ہی تنگ دستی سے گزر رہی تھی، میں نے خواجہ غریب نواز کی طرف رجوع کیا، خواب دیکھا کہ آپ نے تشریف لا کر خواب میں مجھے 6 روٹیاں عنایت کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن 60 برس گزر چکے ہیں، ہر روز مجھے ضرورت کے مطابق خرچ مل جاتا ہے اور میں اور میرے تمام گھر والے آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا، وہ خدا کا فضل الہی تھا، وہ خدا کا فضل الہی تھا، حلقہ اولیاء نے تجھ پر کرم فرمایا۔ ایک روز آپ مشاہدہ حق میں مصروف تھے کہ ایک مرید نے آ کر عرض کی، حضور، حاکم شہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میری ضلع وطنی کا حکم بھی صادر کر دیا۔ پوچھا حاکم کہاں ہے؟ سوار ہو کر کہیں باہر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو جا، وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ جب یہ واپس گیا تو یہ خبر مشہور تھی کہ وہ حاکم جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا وہ گھوڑے سے گر کر آج ہلاک ہو گیا ہے۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان ایران سے ہوا، آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب باغ میں کوئی آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور غل مچاتا
آپ نے ہوش سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل میرا حافظ اور ناصر ہے، مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جیسے ہی ہوش آیا فوراً آپ کے قدموں پر گر پڑا، بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت ہو کر آپ کا پیرو، آپ کا مرشد، آپ کا مرید بن گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز و باطن سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 633 ہجری میں ہوا۔ سیر الاقطاب کے اندر حضرت کے خلفاء کی تعداد 13 بتائی گئی ہے، مگر خزینۃ الاصفیاء کے بیان کے مطابق حضرت کے 21 خلفاء ہیں، جن کے نام یہاں پر بیان نہیں کر رہے۔ آپ کے وصال کی شب میں بعض اولیاء کرام نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ 6 رجب المرجب 633 ہجری مطابق 16 مارچ بروز پیر فجر کے وقت آپ نے وصال فرمایا، اور وصال کے وقت دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے عز و جل، آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ یعنی آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا اللہ عز و جل کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان چشتی اہل بہشت چشتیوں کے سردار پیشوائے شریعت و طریقت سید العابدین تاج العارفین علیہ الرحمہ کا مزار ہندوستان کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان میں ہے، جہاں آپ کا عرس مبارک 6 رجب کو نہایت تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز سے بے حد عقیدت رکھتا تھا سلطان محمود خلجی۔ محمود خلجی سرکار غریب نواز سے بے حد عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ اس نے گنبد مبارک اور اس سے ملی ہوئی مسجد اور بلند دروازہ تعمیر کرا کے اپنی اس عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا۔ شہنشاہ اکبر کی آمد، یعنی آپ کے مزار پر آپ کی بارگاہ میں اکبر بادشاہ بھی آیا۔ شہنشاہ اکبر نے بھی دربار خواجہ غریب نواز میں حاضری دی اور نہایت ہی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اس کی عقیدت کی نشانی درگاہ وقف کا قیام۔ جہانگیر بھی آپ کے دربار میں آیا۔ جہانگیر اپنے والد کی طرح دربار غریب نواز میں نہایت عقیدت و محبت سے حاضر ہوتا۔ عرس مبارک کی محفل میں بھی اس نے شرکت کی۔ 1 ہجری 128 کے عرس رجب کی چھٹی رات کو آدھی رات تک قوالی کی محفل میں شرکت کی۔ وہ خود لکھتا ہے، آدھی رات تک میں نے قیام کیا، خدام و صوفیہ نے وجد حال کیا۔ شاہجہاں بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔
شہنشاہ شاہجہاں کی عقیدت اس کی تاریخی عمارت سے ظاہر ہے جو اس نے درگاہ معلیٰ میں اور شہر اجمیر میں آنا ساگر تالاب کے کنارے بنوائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بھی آپ کے مزار میں حاضر ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں دنیاوی حکمران گزرے ہیں وہیں خدا ترس اور شریعت مطہرہ کے پابند تھے۔ آپ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دربار میں نیاز مندی کا ثبوت پیش کیا۔ سلاطین کے علاوہ نوابوں اور غیر مسلم راجاؤں نے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، جن میں سے نواب حیدرآباد، راج جودھ پور، راجہ گوالیار کے نام سے مشہور ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خواجہ کی زندگی پر، خواجہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ میرے خواجہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواجہ کے مزار کے نیچے شیو کا مندر بتا رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ذرا غور کریں کہ جب آج سے 650 سال پہلے یہ لوگ میرے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تھے، تو یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو میرے خواجہ نے ہندوستان میں بسائے ہیں ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہاں کے مسلمانوں پر، یہاں کی زمین پر، یہاں کی ہر چیز پر میرے خواجہ کا فیض ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جس پر خواجہ کا کرم ہوتا ہے، جس پر خواجہ کا کرم ہوتا ہے، جس پر خواجہ کی نظر کرم ہوتی ہے، دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بکنے والے یوں ہی بکتے رہیں گے۔ میرے خواجہ کا نہ کل کچھ بگڑا تھا نہ آج بگڑا ہے، اور قیامت تک کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو خواجہ سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، جو خواجہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے، ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ وہ اپنی آخرت پر، اپنی دنیا پر، دونوں پر روئیں گے۔ تو پروردگار ہم سب کو خواجہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے دوست محمد نذر عالم قادری رضوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔